اور پھر آیت نمبر 110، تو بنا لیا تم نے انہیں مذاق، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو بلی کرتے تھے جسٹ بیکاز وہ حجابی ہیں یا وہ لڑکا جو ہے وہ دیندار ہے، وہ نظریں نیچی رکھتا ہے، ان کو تنگ کرنا ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے بھلا دیا تمہیں ذکر میرا، اور تھے تم ان سے ہنسی کرتے، تضحکون، تم ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے. یعنی مذاق اڑانے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے. وہی ایفرٹس آپ اگر اس کام پہ لگا لیں تو زندگی کتنی بہتر ہو جائے. یہ ان کو بتایا جا رہا ہے جن لوگوں نے زندگی اجیرن کر دی ہے، ان لوگوں کی جو ماڈسٹی کے، حیا کے سٹینڈرڈ پہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ چیز کتنی آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے کہ مجھے لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ ہے نا حساب لینے کے لیے. ہمارا دکھ ہی ہوتا ہے، میں کالج جاتی ہوں، یونیورسٹی جاتی ہوں، اور میرے پیرنٹس سمجھیں گے بھی نہیں کہ میں کیا فیس کرتی ہوں. کئی بچیاں آئسولیٹڈ بیٹھی رہتی ہیں، ان کو کہا جائے بیٹا بیٹھا کرو دوستوں کے ساتھ. کیا بیٹھوں، وہ صرف لڑکوں کی باتیں کر رہی ہیں، ولگر باتیں کر رہی ہیں، فلموں کی باتیں کر رہی ہیں، ماں باپ کی برائیاں کر رہی ہیں. میں نہیں یہ کرنا چاہتی، کیا کروں. میری ایک دوست ہیں، ان کا بیٹا جو تھا کالج گوئنگ تھا، تو وہ بہت ناراض رہتی تھی کہ ہر وقت نا مطلب بس پڑھائی کرتا ہے اور ہر وقت سپورٹس کھیلتا رہتا ہے. مجھے کمپلین کر رہی تھی. میں نے کہا بیٹھ کے اس سے بات تو کرے نا، پوچھے تو صحیح. دوست نہیں بناتا، دوستوں میں نہیں اٹھتا بیٹھتا، نارمل سوشل بیہیویئرز نہیں. تو وہ بیٹھی ایک دن ان کے ساتھ، میں نے ان کو کہا بات کریں اپنے بیٹے سے، ذرا اس سے ڈسکس کریں. وہ بیٹھی تو مجھے کہتی ہیں کہ پتہ کیا ہوا، میں نے جب اس سے بیٹھ کے بات کی اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسے کیوں کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ اماں دوستیاں کیوں نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے. ان کا وہ صرف لڑکیوں کی باتیں کرتے ہیں، وہ ڈرگس کی باتیں کرتے ہیں، وہ پورن کی باتیں کرتے ہیں. میں کیا کروں، میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں جب تک وہ نارمل گفتگو کر رہے ہیں. جب وہ ایسی گفتگو میں جاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں میں کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کر لوں جس سے میری سیلف اسٹیم بھی متاثر نہ ہو اور میں کوئی کام کر لوں. آیت نمبر 111، بے شک بدلہ دیا میں نے انہیں آج بما صبروا، بے وجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، انہم هم الفائزون، بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے اللہ کے اصول کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اوپر شریعت نافذ کی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، صبر کیا. ان سب باتوں پہ صبر کیا. صبر کرنا پڑے گا. آپ غربا ہوں گے، آپ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، آپ سوسائٹی میں 100% فٹ نہیں ہو سکتے، لیکن وہ کامیاب ہیں، الٹیمیٹ سکسیس ہے ان کے پاس. 112، وہ فرمائے گا کتنا ٹھہرے تم دنیا میں، عدد السنین، گنتی کے کتنے سال، ذرا بتاؤ تو صحیح. آخرت کا جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، اور 50,000 سال کے مقابلے میں یہ دنیا جو ہے تو چند منٹوں کی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی آپ سوچیں نا، کبھی آپ اپنے آپ کو جوان سمجھ رہے تھے اور جوانی کے ساتھ ساتھ ایک دم پیچھے سے آواز آئی آنٹی آنٹی، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، آپ نے کہا یہ تو مجھے بلایا جا رہا ہے، اور اب آواز آتی ہے اماں جی. کہتے ہیں اندر سے تو میں وہی جوان انسان ہوں، یہ باہر سے کیا ہو گیا، یہ سارا سین ہی بدل گیا، منظر بدل گیا. آیت نمبر 113، قالوا لبسنا یومن او بعد یوم، وہ کہیں گے ٹھہرے ہم ایک دن یا کچھ حصہ دن کا. بس پوچھ لیجئے گننے والوں سے. یہی ہے ہمارے ساتھ، ہم پورا سائیکل دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے سب کچھ ہو گیا. آخرت آئے گی تو دنیا کی زندگی چند گھڑیوں کی ہے، لیکن انہی گھڑیوں کو ہم نے مثالی بنانا ہے اور محنت کرنی ہے، اپنا فوکس لوز نہیں کرنا. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بتاتی ہے بیٹا امتحان پہ فوکس کرنا، سوال کچھ اور جواب کچھ اور نہ لکھ کے آنا. بس یہ اس دنیا میں ہے. ہم اس دنیا میں سمجھتے ہیں ہم یہاں عیاشی کے لیے آئے ہیں. ڈونٹ کریٹ مزری فار اس. 114، وہ فرمائے گا نہیں ٹھہرے تم الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس کو جانتے. تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے ہم نے اس میں، اس کے مطابق اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کو ایسے بھی دکھ ہوتے ہیں نا، میرا شوہر یہ نہیں کرتا، میرے بچے، فلاں رشتے دار، ان دکھوں کو بھی پلیز شرنک کر لیں. آخرت میں جا کے یہ دکھ بھی آپ کو چھوٹے لگیں گے. آپ سوچیں گے میں نے جو اتنی ریومینیشن کی، اتنی فضول سوچوں کو اپنے ساتھ رکھا، کیوں نہیں میں نے اس وقت تسبیحات پڑھ لی.
یہ سرہانے پڑی ہوئی تھی تسبیح، یہ میں نے وہ پہنی ہوئی تھی انگلی میں، ٹک ٹک ہو رہا تھا لیکن دماغ دکھ پہ تھا. اس وقت کوئی چیز میٹر نہیں کرے گی. اس نظر سے جب تک نہیں ہم دیکھیں گے تو ہم بس پریشانیوں کے ساتھ اپنے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. 115 افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا بھلا سمجھا تھا تم نے کہ بے شک پیدا کیا ہم نے تمہیں بیکار، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں لوٹ کر کہیں پہ بھی نہیں جانا. دنیا میں انسان کیوں یہ بات بھول جاتا ہے، یہ جو یولو والی بات تھی، دنیا کھیل تماشا، کیوں آخرت کو بھول جاتا ہے، کیوں زندگی کو بیکار گزارتا ہے؟ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں دنیا میں رہنے کے، آخرت کو بھول کر رہیں یا اور دنیا کی فکر کریں، یا دوسرا یہ کہ جو کرنے والے کام ہیں اس پہ توجہ دیں. اور مزے کی بات یہ کہ جب آپ آخرت پہ فوکس کرتے ہیں دنیا آٹومیٹیکلی آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں جیسے آپ سیفٹی نہیں ہم اپنے لیے کریٹ کرتے خود، جیسے اگر آپ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں تو آپ کتنے سیف فیل کرتے ہیں نا، کہتے بھی اس کو سیف میں چیزیں رکھ دیں، سیفٹی کریٹ کر رہے ہیں ہم، گھر بنا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں. آخرت کے لیے کوئی سیفٹی نہیں کریٹ کرتے، اسی لیے مرنے سے بھی ڈر لگتا ہے. ٹریپڈ فیلنگ ہم اپنے آپ کو خود دے رہے ہوتے ہیں، پریشان ہم اپنے آپ کو خود رکھ رہے ہوتے ہیں. آیت نمبر 116 تو بہت بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی، فتعال اللہ الملک الحق، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، رب العرش الکریم، وہ رب ہے عرش کریم کا، یعنی ایسا زبردست خالق جو ہمارے ساتھ 1-to-1 کوچنگ میں ہے. آج کل آپ کروائیں نا ذرا کسی سے 1-to-1 کوچنگ، 2 لاکھ 3 لاکھ لے کر وہ آپ کو 4 جملے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت 1-to-1 کوچنگ دے رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے. ہمیں کسی کی سفارش بھی نہیں کرانی کہ پلیز میری اللہ تعالیٰ سے بات کرا دو. یہ جائے نماز بچھائیں، سجدے میں جائیں، بات کر لیں، جتنی دفعہ مرضی بات کریں، جتنی لمبی مرضی بات کریں، ڈسکنیکٹ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی آپ کو کہہ دے گا ٹائم اوور، میری نیکسٹ اپوائنٹمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہیں گے نیکسٹ اپوائنٹمنٹ ہے. کرتے رہیں، سارا دن کرتے رہیں. سبحان اللہ، وہ رب، رب العرش الکریم، عرش کا رب، ہمیں اس کے ساتھ اس کی قدر نہیں کرنی آئی، اس کے ساتھ تعلق نہیں بنانا آیا، ہم پھر بھول جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کنیکشن پہ چلے جاتے ہیں پھر یہ چیزیں سب چھوٹی لگتی ہیں. پھر پردہ کرنا، نماز پڑھنا، اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کرنا، ناٹ اے بگ ڈیل، سب کچھ کر لیتے ہیں. وہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے نا، خنسا نام تھا، جو اپنے زمانے کی بہت وہ نا شعر و شاعری کرتی تھی، مرثیے پڑھتی تھی، اور اتنا روتی تھیں اور اتنا لوگوں کو رلاتی تھیں. اور کسی جنگ میں ان کے کچھ بھائی تھے وہ بھی مر گئے تھے، تو ان کے اوپر بھی رو رو کے ہر جگہ بیٹھ کے روتی تھی. اور اس طرح مسلمان ہوئی تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ اس طرح نا شعر و شاعری بہت کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا مجھے بھی سنائیں. انہوں نے کچھ اشعار سنائے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو بات میں بڑی گہرائی ہے، بڑی ڈیپتھ ہے، تو آپ لکھا کریں، اچھا لکھتی ہیں آپ. تو وہ اس کے بعد ان کی ایک تو رائٹنگ چینج ہوگی، جو سٹائل چینج ہوا. اور پھر ایک وقت وہ آیا، انہوں نے کسی جنگ میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، وہ شہید ہوا، پھر دوسرے کو بھیجا، وہ شہید ہوا، اور بھیجتی جا رہی ہیں. اور 4 بیٹے تھے آئی تھنک ان کے، وہ چاروں کے چاروں شہید ہوئے، اور اب وہ دکھ نہیں منا رہی. اتنی موٹیویشنل ان کی سٹوری ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ دین جو ہے نا، جب آپ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مینٹین ہو جاتا ہے نا تو آپ کا پورا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے. وہ پرسپیکٹیو ہمیں اپنے بچوں کو دینا ہے، پرسپیکٹیو چینج کریں. ہماری مشکل یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں ریچولز کو بھی تو فالو کرنا ہے نا. مثلا ایک بچہ جوان ہو رہا ہے تو اس کو جوانی کے تقاضوں کے مطابق کچھ تو پابندیاں لگانی ہیں، اور ساتھ ان کا پرسپیکٹیو بھی چینج کرنا ہے. جہاں ان کے دماغ میں اس وقت ٹین ایج میں آ کے آندھی طوفان چل رہے ہیں، اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی وہ آندھی طوفان ہم نے اپنے نہیں سیٹل کیا، ہم کسی اور کو کیا سکھائیں گے. آیت نمبر 117 اور جو پکارے ساتھ اللہ کے الہ دوسرا، لا برہان لہ بہ، نہیں دلیل اس کے لیے اس کی، تو بے شک حساب ہوگا اس کا اللہ کے پاس. انہ لا یفلح الکافرون، نہیں وہ فلاح پائیں گے کافر لوگ. اب سورت کا آغاز تھا فلاح کرنے والے کام پہ، اور یہاں آ گیا لا یفلح. اگر آپ غلط راستے پہ جائیں گے اور ایسے کام کریں گے، کہا گیا لا برہان لہ بہ، دلیل ہی نہیں ہے اس بات کی
پردہ دل کا ہوتا ہے، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈفرینٹ تعلق ہے، بس دل صاف ہونا چاہیے، میں نے دیکھے ہیں پردے والے، میں نے دیکھے ہیں نمازی، اچھا کب تک برداشت کریں. جب ہم اتنی ساری باتیں ایسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ہے اس کی، قرآن اور حدیث میں ریفرنس ہی نہیں ہے، صحیح ریفرنس کے بغیر بات کر رہے ہیں، تو پھر فلاح تو نہیں ہے، پھر تو ہم انکاری ہو جائیں گے. دنیا میں ہم ہر چیز میں سائٹیشنز، ایویڈنس مانگتے ہیں، اس کے بغیر آپ کا تھیسس ریجیکٹ ہو جاتا ہے، پلیجرزم کے اس زمرے میں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن آخرت کے لیے ہم نے کوئی اپنے حساب سے میرا خیال ہے اس کا یہ مطلب ہے، میرا خیال ہے اس کا مطلب ہے، علماء کو ہم کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. اور اب آپ دیکھیں نئے نئے طریقے آتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی، وہ ریگارڈ نہیں دیا جاتا. انہوں نے ساری زندگی لگائی ہے. اگر آپ دیکھیں کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ آ جائے کہیں بیٹھ جائے اور ہمیں پتہ چلے 50 سال اس نے اسی فیلڈ میں لگائی ہے، کتنے ہم امپریس ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمیں ایک عالم دین کا پتہ چلے، ہو سکتا ہے وہ دیکھنے میں بڑا سادہ ہو، اس کو انگلش بھی نہ زیادہ بولنی آتی ہو، اس کو لفاظی نہ آتی ہو، اس کو وہ ایٹیکیٹس اور مینرز جو سوشل ہمارے ہوتے ہیں دین کے مطابق، تو اس کا اخلاق بھی ٹھیک ہوگا، مینرز بھی سنت کے مطابق ہوں گے، وہ نہ آتے ہوں، ہم اس کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے. دنیاوی حساب سے کوئی چرب زبان ہو تو ہم اس کی بڑی واہ واہ کرتے ہیں. تو علماء کی عزت ہے کیونکہ وہ ہمیں یہ چیزیں سکھاتے ہیں، یہ ایویڈنس بیس سارا نالج دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سورت کا اختتام ہو رہا ہے بہت ہی اگین پاورفل طریقے سے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو بہترین ہے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والوں میں سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار سوار کے 3 دن کی مسافت کے برابر ہو جائے گا. کیوں؟ تاکہ اس کا سائز اتنا بڑا ہو کہ اس کی سزا وہ صحیح طرح سے محسوس کرے. اور اللہ کی رحمت کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے ہے دنیا میں رہتے ہوئے جب تک اس کی زندگی اس کو اتنے مواقع مل رہے ہیں اس پہ وہ غور و فکر کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم نے آگے پھر موو کرنا ہے انشاءاللہ. کل سے ہم سورہ نور شروع کریں گے. جب تک دل میں نا وہ ایمانی کیفیت نہ آئے ہم احکامات پڑھیں تو ذرا مشکل لگتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ المومنون، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جب ایمانی کیفیت پہ کام کیا ہے تو تھوڑا سا اب روشنی کی طرف آتے ہیں. اب روشنی، اب تمہیں سمجھ آئے گی کہ اصل روشنی، اصل انلائٹنمنٹ ہے کیا. حیا کو بلڈ کرنے کے لیے ایک سکل بھی ہے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس سکل کو سمجھنا چاہیے. اس سکل کو نام ہے دیا ہے سائنٹسٹ نے رسپانس انہیبیشن. یہ رسپانس انہیبیشن کیا ہے؟ رسپانس انہیبیشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے ہمارے دماغ میں کہ جب ہمارے سامنے کوئی بھی چیلنج آتا ہے ہم اس وقت پاز کا بٹن دبائیں، اپنے آپ کو روکیں، اور جو ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ نہ کریں، امپلسو نہ ہوں، اور ہم یہ دیکھیں کہ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے. تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں، یعنی ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے آپ اسے ایک بات سمجھاتے ہیں اور وہ بالکل حیا کے دائرے میں آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے رسپانس انہیبیشن کا سکل بڑا مضبوط ہے. روک لینا اپنے آپ کو، رسپانس دینے سے پہلے آپ نے روک لینا ہے. اچھا پھر یہ کیسے کام کرتا ہے رسپانس انہیبیشن؟ کہ جب ہمارے سامنے کوئی بھی سٹیمولس آتا ہے، مثلا کسی نے بدتمیزی کی، اچھا بڑا کوئی اٹریکٹیو فگر سامنے آ گیا، کسی کی طرف دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، کوئی پیئر پریشر بلٹ ہو رہا ہے، بہت سارے سینیریوز آتے ہیں نا ہمارے سامنے، تو ہمارا جو ایموشنل برین ہے نا وہ ہمیں خواہشات کے مطابق فوراً ابھارتا ہے کہ یہ کر لو. لیکن وہیں پہ یہ جو ہمارا دماغ کا یہ انٹیلیجنٹ حصہ ہے نا پری فرنٹل کارٹیکس میں، وہ ہمیں وہی روکتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں 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 یہ نہیں کرنا. ہمارے اندر نا جنگ شروع ہو جاتی، کروں نہ کروں. کسی نے بات سنائی، میں کہتی ہوں میرے بھی نا دل میں، مجھے بھی طریقہ آتا تھا ان کو جواب دینے کا، میں ان سے زیادہ اسمارٹ ہوں، لیکن میں نے نا اب اس وقت آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس کہتا ہے رک جاؤ، نہ بے حیا بنو، حیا کا دائرہ جو ہے اس کو نہ توڑو. تو ہم جتنا زیادہ روکتے ہیں اپنے آپ کو اور صحیح طریقے سے سچویشن کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہم ایک وائزر ڈیسیژن پہ جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا معاملہ کرتے ہیں.
اور اگر ہم ویک ہوتے ہیں تو پھر وہ امپلسو طریقے سے ہم جواب دیتے ہیں، اس پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بعد میں ہمیں معافی تلافی کرنی پڑتی، معافی تلافی بھی ہم کرتے ہیں۔ امپلسو کا ہی اپوزٹ ہے، بالکل اس کا اپوزٹ ہی ہے۔ اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس رسپانس انہیبیشن کو ضرور بلڈ کریں، کیونکہ آج کل حیا کا مسئلہ اس لیے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور ہماری رسپانس انہیبیشن اس لیے بھی کمزور ہو گئی ہے۔ ایک تو سوشل میڈیا کانسٹنٹ ڈوپامین دے رہا ہے ہمیں، وہ ہمارے جذبات کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ پہلے نیورو سائنسٹسٹ کہتے تھے کہ جب ہمیں ڈوپامین کا پتہ چلا تو ہم سب بڑے خوش تھے کہ جی ہمیں تو سمجھ آ گئی کہ ایک یہ ہارمون ہے اور یہ جی ہمیں خوشیاں دیتا ہے، تو ہم لوگوں کو سکھائیں کہ آپ صحیح طریقے سے خوشیاں کیسے لیں۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈوپامین جو ہے یہ ہمیں تباہی کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پھر ہم اپنی خواہشات کو بڑھا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ فاسٹ پیس کنٹینٹ آتا ہے، اتنی تیزی سے ہمارے سامنے امیجز آ رہی ہیں، کام ہو رہے ہیں کہ دماغ کو نا سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر ہمارا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا کلچر بن گیا، بے صبرا پن ہے، جلدی رزلٹ چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہمارے سامنے اتنا ایکسپوجر ہے، ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی امیجری آتی ہے، اس کی وجہ سے ہم ٹریگرڈ رہتے ہیں۔ بورڈم ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بور نہیں ہم ہونا چاہتے کسی بھی طرح سے، ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا طریقہ چاہیے، مل بھی جاتے ہیں ہمیں۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنی ہوتی ہے، مثلا چھوٹے چھوٹے معاملات میں اگر آپ رسپانس انہیبیشن کو پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا پہ کچھ آپ نے لگانا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے ویلیو سسٹم سے الائنڈ ہو۔ میں صرف یہ دیکھ کے کہ سارے لگا رہے ہیں تو میں بھی ایسی چیز نہ لگا دوں۔ اسی طرح سے مجھے یہ طریقہ آنا چاہیے کہ کسی جگہ پہ میری اٹریکشن آ رہی ہے تو وہ ایک سپلٹ سیکنڈ میں نے ہاں یا نہ بولنا ہے، تو کہاں مجھے ہاں بولنا ہے کہاں نہ بولنا ہے، اس کے بارے میں محتاط رہوں۔ شادی پہ میں نے کہیں جانا ہے تو اس میں میرا ڈریس کیسا ہونا چاہیے، میرا اچھا لگنے کو تو دل چاہتا ہے لیکن میں حیا کی لمٹس کو تو نہیں کراس کر رہی ہوں۔ اور اسی طرح سے یعنی جب بھی کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے تو وہاں بھی میں نے ڈگنیٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کس طرح سے میں نے اپنے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم اپنے اندر ٹھہراؤ لاتے ہیں یہ مسئلے مسائل ہمارے بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو کنکلوژن میں ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے، اگر ہم چند جملوں میں دیکھیں، سورہ المومنون جو ہے وہ ہمارا کنیکشن سٹرونگ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے نہیں گرانا کہ آخرت میں ہم اپنے لیے تباہی لے کر آئیں۔ ہمیں اپنی نمازوں پہ فوکس کرنا ہے، اپنی گفتگو کو بہتر بنانا ہے، اور ہسٹری سے ہم نے سیکھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم نے اپنے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مانگنے والے ہیں، وہ جو پروٹیکشن کا سسٹم ہمیں دیا گیا ہے اس کی طرف ہم نے جو ہے وہ توجہ دینی ہے۔ اپنی آئیڈینٹی کو ہم نے میچور کرنا ہے، اور وہ آئیڈینٹی یہ ہے کہ میرا توکل بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ تو حیا جو ہوتی ہے وہ رولز کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، وہ ریلیشن شپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورہ المومنون ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کر لیں۔ وہ اسٹرانگ کریں گے تو ہمارے لیے کوئی کام، کوئی چیز فالو کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گی۔ ڈاکٹر کمل، یہ جو لاسٹ ورسز ہیں اس کی مجھے اب حدیث کا ریفرنس یا وہ یاد نہیں ہے کہ کوئی صحابی تھے، وہ انہوں نے کسی کا بتایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، کسی ان کو چوٹ لگی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے یہ لاسٹ ورسز پڑھی تھی، تو وہ مطلب اٹھ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان ورسز کو اگر پہاڑ پہ بھی کھڑے ہو کے پڑھو تو وہ دو ٹکڑے ہو جائیں، یا ریزہ ریزہ جو کچھ اس طرح کا مفہوم۔ مجھے چیک کرنا پڑے گا، میں آپ کو چیک کر کے بتا دوں گی۔ ویسے اگر آپ تفسیر کہیں بھی کھولیں گی نا، اگر تفسیر میں اگر اس کے شان نزول میں ہوگا تو وہ سامنے آ جائے گا۔ ایک یہ کہنے کہ ہاؤ ٹو امپروو مائی رسپانس انہیبیشن، بس پاز کا بٹن دبایا کریں جب بھی کوئی مسئلہ ہو، پاز کا بٹن دبائیں اور اپنے جو ایموشنل برین ہے اس کو سیٹل کر کے اپنے انٹیلیجنٹ برین سے، اپنے اندر جو بزرگ بیٹھا ہوا ہے اس سے مشورہ لیں، اور پھر سوچیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق مجھے فیصلہ کرنا ہے، کیا کیا اس میں پاسبلٹیز ہیں، جو آپ کو بہترین بات لگتی ہے استخارے کی دعا پڑھ لیں اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ کھلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے لیے پھر بہت سے فیصلے کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا جی، ایک سوال آ رہا ہے، اف یو آلویز رسپونڈ ود کائنڈنیس پیپل ٹیک یور کائنڈنیس فار گرانٹیڈ، دے یوز یو، اس کیس میں برائی کو بھلائی سے ڈیل کیسے کریں؟ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے جی، بتایا تھا میں نے، آلویز نہیں ہوتا، اور کائنڈنیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو آپ کے ساتھ یعنی زیادتی کرنے دیں۔ یہ ایکسٹریم اپروچز ہیں ہمارے ذہن میں جو بیٹھی ہوتی ہیں۔ کائنڈنیس کا مطلب یہ کہ کوئی گالی دے رہا ہے بس گالی نہ دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے بہت زیادہ بات چیت کریں، آپ ان سے کیلکولیٹڈ بات چیت کر سکتے ہیں، جھگڑوں کو بڑھائیں نہ۔
اگر کوئی انسان پھر بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی سے رہتا ہے، ایٹیچیوڈ دیتا ہے، تو وہ اپنا حساب خود اللہ کو دے گا. آپ کیوں اپنی ایموشنل باؤنڈری کو ویک کرتے ہیں؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، کہ جنت والے معاملات ہوں، مسندیں لگا کے بیٹھے ہوں، گپ شپ چل رہی ہو اور کوئی کچھ نہ کہے. یہاں پہ تو شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، امتحان بھی ہے. تو یہاں پہ تو یہ ساری سچویشنز ہونی ہے اور اس پہ سے ہمیں گزرنا پڑے گا. تو تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کی باتوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ صورت پڑھنے کے بعد بہت یہ چیز آئی ہے کہ ہمیں اس دنیا اور آخرت کی جو ہے اس کو کس طرح مطلب کہ وہ کرنا ہے، بیلنس کس طرح کرنا ہے. تو میں نے ایک پڑھا تھا کہ ایک کوئی بزرگ تھے، ان کی مدینہ میں بہت یہ عطر کی بہت بڑی شاپ، تو وہ ایک ان کی شاپ پہ کوئی آدمی آیا ہنڈیے سے، تو وہ اس طرح بھکاری لگ رہا تھا، لیکن وہاں کے عطر کی وہ کھول کے تو وہ سننے لگا. تو انہوں نے کہا کہ کیا کرے ہو تم، لے نہیں رہے یا کیا کرے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بس دیکھ رہا ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں موت کس طرح آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ تم جیسے تمہیں آئے گی ویسے مجھے آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسے آئے گی. وہ لیٹ گئے زمین پہ، لیٹ گئے جو وہ آئے تھے بھکاری ٹائپ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسے موت آئے گی. تو وہ فوت ہو گئے، وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ جو کاروباری آدمی تھا وہ تو حیران ہو گیا کہ اتنی ایسے بھی موت آتی ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو بہت چینج کیا، ان کو دفنایا اور اپنی پھر آخرت کی تیاری شروع کر دی. تو ہمیں بھی دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی سوچنا چاہیے کہ بہت زیادہ سوچنا چاہیے. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا ہی سوچنا ہے. وہ سوچیں گے تو پھر رزلٹ صحیح آئے گا. تیاری ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.